اوپر سے اڑایا جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ غاشیہ بنایا اسی واسطے ہے کہ اس میں ڈھانپ لینے والی کا ذکر کیا گیا ہے، غشی بھی اسی سے ہے، اور مغشا علیہ، مغما علیہ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ اور رات کی قسم ہے جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی پوری کائنات اپنے رات کے اندھیرے میں، سناٹے میں، سیاہی میں پوری کائنات کو سمیٹ لیتی ہے، یعنی مکمل قابو کر لیتی ہے، اس رات کی قسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کے چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ الشمس کی تفسیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب شیخ الحدیث ایمان افروز خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ اس کو مکمل سنیے اور اپنے دوست احباب کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیے۔ آپ اپنے تمام دوستوں تک اس پیغام کو پہنچائیے، کیوں کہ آپ سنتے ہوئے اگر اپنے دوست احباب کو بھی اگر موقع عنایت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ جہاں میں بھی ملے گا اور وہ جہاں میں بھی ملے گا۔ دینی بیانات حاصل کرنے کے لیے آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور اس پروگرام کو آپ دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا۔ کیسا ہے؟ اس کو بولتے ہیں مؤنث سماعی، سماعت کی وجہ سے اس کو مؤنث کہا گیا ہے۔ یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، اس میں تے نہیں لگا ہے، تے لگتا ہے تو مؤنث حقیقی بنتا ہے، اور سماعت سے اس کا استعمال مؤنث ہے۔ اب اگر اس کو ورب کی شکل میں آخر میں لائیں گے تو ورب مؤنث آئے گا، جیسے اذا الشمس کورت، ورب بعد میں آیا ہے، شمس پہلے آیا ہے، تو کورت یہ جو تے ہے یہ مؤنث کی تے ہے۔ اور اگر یہی شمس بجائے شروع کے آخر میں آ جاتا ہے اور ورب پہلے آ جاتا ہے تو معنی بدلیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں، وہاں بھی والشمس تجری آیا ہے، شمس تجری، شمس پہلے ہے، تجری بعد میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مؤنث سماعی ہے، اس میں حقیقی مؤنث نہیں ہے۔ والشمس تجری، سورج جاری ہے، زمین جاری نہیں ہے، سورج جاری ہے۔ اللہ نے اس سورت کا نام سورہ شمس رکھا ہے پہلی آیت کی وجہ سے۔ یہ سورت پوری مکی ہے، اور مکی صورتوں میں عقیدے پر بات ہوگی۔ مکے والوں کے عقیدے خراب تھے، اور میں سمجھتا ہوں مکی صورتیں ہمارے لیے آج بھی ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بھی عقائد میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی کمی ہے۔ تو مکی صورتوں میں سورہ شمس ہے، اور اس کی 15 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی دلیلیں پیش کی ہیں، تقریباً 7 چیزوں کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور قسم کھا کے فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا جواب قسم بھی ہوتا ہے۔ جواب قسم کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ قسم کیوں کھائی گئی ہے، کیا ثابت کرنا ہے، کس چیز پر زور دینا ہے، اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں یہ 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب وہ انسان ہوگا جس کا نفس مزکا ہوگا، اور برباد وہ انسان ہوگا جو نفس کا غلام بن جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے، یہ ہے جواب قسم۔ اور وہ نیچے آ رہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ خوابہ کے معنی ناکام ہوا، خائب و خاسر، اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکا، جو نفس کو بجائے تابع کرنے کے خود نفس کے تابع ہو گیا، وہ گیا۔ اس پر میں قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں انشاءاللہ لاؤں گا آخر میں۔ اور دوسرا مضمون یہ ہے، کامیاب وہی ہوگا جس نے نفس کا تزکیہ کر دیا، نفس کو مزکا کر دیا۔ تو یہ 2 باتیں ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 7 چیزوں کی قسم کھایا ہے۔ اب ہم ترتیب وار پہلے الفاظ کو حل کریں گے۔ والشمس وضحاہا، عام طور سے لوگ پڑھنے میں یہاں یہ غلطی کرتے ہیں، عام طور سے والشمس وضحاہا کہہ دیتے ہیں، یہاں واو الف لام نہیں ہے، اور یہ غلط ہو جائے گا۔ کبھی بھی مضاف پر الف لام نہیں آتا، اس لیے وضحاہا غلط ہو جائے گا۔ تو وہاں توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، والشمس وضحاہا، وضحاہا، وضحاہا نہیں پڑھیں گے، ورنہ یہ معنی میں غلطی ہوگی۔ اللہ نے کہا سورج کی قسم، سورج کی قسم کیوں کھایا؟
میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، اللہ جب کسی شے کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت مراد نہیں ہوتی، بلکہ بطور دلیل کے اس کو پیش کرتے ہیں، بطور دلیل کے اس کو سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کی عظمت مراد نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ 7 جگہوں میں جن کی قسمیں کھائی گئی ہیں ان کی تعظیم اور عظمت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دعوے کی دلیل بنیں گی انشاءاللہ۔ اس کو قسم کھایا گیا ہے۔ تو سورج کی قسم، سورج تو کبھی ڈوبتا بھی ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی شباب پہ ہوتا ہے، تو سورج کے اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے جب وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فرمایا والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کے شباب پر آنے کی، ضحا کے معنی دھوپ چڑھنا جس کو بولتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک نماز ہے جس کا نام صلاۃ الضحیٰ ہے، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ یہ عام طور سے اشراق کے بعد ہوتی ہے، اشراق تو طلوع کے بعد ہوتی ہے، لیکن چاشت دھوپ کے تیز ہونے کے بعد ہوتی ہے، تقریباً 10 بجے ہوتی ہے عام طور سے ہی۔ تو اس کو سورج کی تمازت، اس کا شباب، اس کی شعاعوں میں تیزی، یعنی اس کی تکمیل کی طرف اشارہ مراد ہے۔ سورج کی قسم اور اس کے دھوپ چڑھنے کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ تلاہا ہمارے پاس تلاوت کہتے ہیں، تلاوت بھی اسی سے نکلا ہے۔ تلا یتلو طلوعاً کے معنی تلاوت کے آتے ہیں۔ تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ آگے الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں اور پیچھے تلاوت کرنے والا تالی ہوتا ہے، آگے آگے الفاظ چلتے رہتے ہیں اور پیچھے پیچھے قاری چلتا رہتا ہے، تو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ چاند جو سورج کے بعد آتا ہے، ادھر سورج غائب ہوا، ادھر چاند نکلا، اس سے مراد 13، 14، 15 کی راتیں ہیں، جس کو ہم بدر الدجا کہتے ہیں۔ ہاں، کل بدر فی الدجا، تو چاند کی یہ راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو سورج گیا اور چاند آیا، یہ کون لے گیا اور کون لایا، یہاں پر توجہ کی ضرورت دی اللہ نے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے، ایسے موقع پر ایک خاص دعا بتائی اللہ کے نبی نے کہ سورج جا رہا ہے اور چاند نکل رہا ہے، یہ لانے والا اور لے جانے والا کون ہے؟ اللہم ھذہ اقبال اللیل و ادبار النہار فاغفر لی، اے اللہ یہ وقت ہے آپ کے سورج لے جانے کا اور چاند کے لے کے آنے کا، ہم آپ کی قدرت کا پوری طرح مشاہدہ کرتے ہیں اور یقین و اعتراف کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے۔ یہ نبی نے دعا سکھلائی ہے، اللہم ھذہ اقبال اللیل کا و ادبار النہار کا فاغفر لی۔ لہذا یہ دعائیں کی جانی چاہیے۔ اور فرمایا سورج کے بعد جب چاند آتا ہے تو یہ بدر کامل بنتا ہے اس کی محاذات میں آنے کی وجہ سے۔ تو سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی اس کے کامل ہونے کی قسم، 4 تو یہاں ہو گئے، اور 5ویں ہے وہ نہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے۔ جلاہا، جلا مجلہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے، تجلی بھی اسی سے بنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو روشن کرتا ہے تو اس کو تجلی کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ کے لیے کوہ طور پر تجلی ہوئی تھی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ اللہ نے روشنی ڈالی تو وہ بھی روشن ہو گیا، تجلی۔ تو یہاں فرمایا دن کی قسم ہے جب وہ دن پوری طرح سے روشن ہو جائے، یعنی سورج کی وجہ سے دن پوری طرح منور ہو جائے۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا یغشاہا، جب وہ رات پوری طرح کائنات کو ڈھانپ لے۔ یغشا غشی سے بنا ہے، اردو میں غشی استعمال ہے جب اس کا جسم پوری طرح سے ماتحت ہو جاتا ہے، ڈھانپ لیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، تو اس کو غشی کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد ہے ڈھانپ لینا۔ غشاوہ کہتے ہیں اس لحاف کو جو اوپر سے اڑایا جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ غاشیہ بنایا اسی واسطے ہے کہ اس میں ڈھانپ لینے والی کا ذکر کیا گیا ہے، غشی بھی اسی سے ہے، اور مغشا علیہ، مغما علیہ بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ اور رات کی قسم ہے جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی پوری کائنات اپنے رات کے اندھیرے میں، سناٹے میں، سیاہی میں پوری کائنات کو سمیٹ لیتی ہے، یعنی مکمل قابو کر لیتی ہے، اس رات کی قسم۔ والسماء،
اور آسمان کی قسم، وما بناہا، اور اس کے بنانے کی قسم۔ یہاں پر تھوڑا گرامر برداشت کرنا پڑے گا آپ کو کہ وما یہاں من کے معنی میں بھی ہے، دو لفظ ہے۔ ماں کبھی الذی کے معنی میں آتا اور کبھی ماں من کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں دو معنی لیا شارحین نے، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے ذات کی قسم، تو ماں من کے معنی میں ہوگا۔ اور اگر یہ ماں الذی کے معنی میں ہے تو معنی ہوگا آسمان کی قسم اور اس کے بناوٹ کی قسم۔ تو اللہ نے کبھی کبھی آسمان کے بنانے کو بھی پیش کیا ہے بطور دلیل کے کہ دیکھو ہم نے آسمان کیسا بنایا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو میں نے کیسا بنایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا عَمَدٍ تَرَوْنَهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، کوئی کالم ہے، کوئی ستون ہے، آسمان کو دیکھو اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے ہم نے رکھ دیا۔ پھر کہا هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، اس میں کوئی عیب ہے دیکھ کر بتاؤ، نہیں دیکھا ہے پھر سے دیکھو۔ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، دوبارہ دیکھو نگاہ تھک کے واپس آ جائے گی، کوئی عیب نہیں ملے گا، کوئی دراڑ، کوئی پھٹن، کوئی شقاق، کچھ بھی نہیں، کوئی آئلنگ، کوئی گریسنگ، کوئی مرمت، کچھ نہیں۔ یہ ہے اگر معنی میں ہے وما بناہا، یعنی آسمان کے بناوٹ کی قسم، اتنا مضبوط بنایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز فرسودہ ہو جاتی ہے لیکن یہ جوں کا توں باقی ہے۔ تو آسمان کی قسم اور اس کے بناوٹ کی قسم، یا آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یہ دونوں معنی لیے گئے ہیں۔ والارض، اور آسمان کے بعد زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس کے بچھانے کی، پھیلانے کی قسم۔ آپ کو ترتیب معلوم ہے، اللہ نے زمین کو بنایا، پھر آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بچھایا۔ بچھانے کا مطلب جیسے آپ آٹا گوندھ کر لوئی بناتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو دباتے ہیں تو وہ گولائی میں پھیلتی چلی جاتی ہے روٹی کی طرح۔ اللہ نے کہا زمین کو بھی ہم نے پہلے بنایا، گول دائرے میں رکھا، پھر اس کو دبا کر چپٹا کیا ہے، اس کو تہاہا سے تعبیر کیا ہے۔ تو زمین کو پھیلانا کہو یا زمین کو بچھانا کہو، جس کو علامہ حالی نے کہا کیا فرش ہے، کیا فرش خاکی کا اللہ کا ہے، یہ کتنا بہترین بچھایا ہے۔ اور یہ تینوں چیزوں کو اکٹھا دیکھنا ہے تو سورہ حامیم السجدہ میں دیکھیے، اللہ نے فرمایا دونوں کے بارے میں ہے کہ 2 دن میں زمین، 2 دن میں آسمان، اور 2 دن میں اس کو بچھانا ہم نے تیار کیا ہے۔ والارض فرشناہا فنعم الماہدون کہا سورہ زاریات میں۔ تو یہاں بھی اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اور زمین کو پیدا کیا، اس کی قسم، اور اس کو پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ ساری زمین انسانوں کی آبادی کے مناسب سے بہت زیادہ ہے اور زندہ مردہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ سورہ مرسلات میں تو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، سب کے لیے کافی بنایا ہے۔ تو زمین کو اللہ نے اتنا بچھایا ہے کہ یہ مردہ زندہ سب کے لیے کافی ہے، قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اور زمین کے اندر جو صفات اور خواص ہیں کہ تم اس کے موڑوں پر پاؤں رکھ کے چلتے ہو، وہ انکار نہیں کرتی ہے۔ تو والارض فرشناہا بھی کہا اسی کو، والارض وما طحاہا، زمین کو پھیلانے کی قسم۔ اور آخری چیز جو ہے وہ نفس، ونفس وما سواہا، اور نفس، یہ نفس ہے کیا چیز؟ نفس کو اردو میں جی کہتے ہیں، جی، جیسے آپ کہتے ہیں میرا جی نہیں چاہتا، یہ آپ کا جی کیا ہے؟ انسان بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے، بہت سی چیزوں کو نہیں چاہتا ہے، یہ اس کا نفس کہلاتا ہے۔ اس جسم کے اندر جو چاہت ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے، اور اس نفس کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے روح کو رکھا ہے، اور یہ روح اللہ کا حکم ہے، جب تک وہ چاہتا ہے اس روح کے ذریعے سے جسم کو باقی رکھتا ہے اور اس کا جی رکھتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ جنت میں ہم نے سب کچھ رکھا ہے، لمبی تفصیل بیان کرنے کے بجائے اتنا سن لو، تمہارا جو جی چاہے گا سب رکھا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، تم جو چاہتے ہو جنت میں موجود ہے۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، اس ایک لفظ میں اللہ نے پورا بتا دیا جنتیوں کے لیے وہ سب ہے جو وہ چاہیں گے۔ اب کیا چاہیے؟
کوئی اور چیزوں کے ساتھ دیکھیے، اس نفس کی قسم اور اس کے ٹھیک ٹھیک بنانے کی قسم، سواہا، سوا یسوی کے معنی درست کرنا۔ آپ جو کہتے ہیں نا سوو صفوفکم، اپنے صفوں کو درست کر لو، یعنی ٹھیک کر لو، پنجہ نہیں ایڑی دیکھ کر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، موڑھے سے موڑھا، کندھے سے کندھا ملاؤ، اس کو تسویہ کہتے ہیں، یہ یہیں سے نکلا ہوا ہے۔ سوا برابر برابر، تو سوا یسوی مسویہ کے معنی برابر کے آتے ہیں۔ اللہ نے جس نفس کو بنایا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، نفس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا نفس خراب تھا ہم بگڑ گئے، کسی کا اچھا تھا وہ سدھر گئے، نہیں، خمیر ایک ہے۔ اللہ نے تمام نفوس کو جو بنایا ہے اس کو درست بنایا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا نفس ہی خراب بنایا گیا تھا، خمیر ہی تھا میرا خراب، نہیں کوئی بول سکتا ہے۔ جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، ہم کیا کریں، ہماری کیا غلطی ہے، جو اللہ کا فیصلہ وہی ہوتا ہے۔ یہ کبھی کھانے کے بارے میں نہیں بولتا، ہم کھانا نہیں کھا سکے، اللہ کا یہی فیصلہ تھا، کھانے کے لیے ہاتھ پیر مارے گا، برابر کھائے گا اور سوئے گا۔ یہ صرف دینی کاموں کے واسطے بولتا ہے۔ تو اللہ نے کہا نفس سب کا ہم نے برابر بنایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے یہی ہے سورت کا اہم مضمون، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اللہ نے الہام کیا۔ الہام کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے دل میں ڈالنا، وحی کے معنی الہام آتا ہے، جیسے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کیا یعنی دل میں ڈالا، اس کو الہام کہتے ہیں۔ غیر نبی کی طرف دل میں بات آتی ہے تو لفظ وحی ہوگا، تب بھی الہام کے معنی میں ہوگا۔ اور دوسرا الہام کے معنی ہے اس نفس کو اللہ نے ویسا بنایا کہ اس میں دونوں صلاحیتیں ہیں، چاہے تو خیر کرے چاہے تو شر کرے، دونوں کی ہم نے صلاحیت دی ہے، دونوں کی ہم نے طاقت دی ہے۔ یہ ہے فَأَلْهَمَهَا، پھر سمجھا دی ہے اس کو۔ فجور کس کو بولتے ہیں؟ فاجر، گناہگار کو کہتے ہیں۔ فاجر سے مبالغہ فجور بنتا ہے، جیسے غافر سے غفور بنتا ہے، شاکر سے شکور بنتا ہے، ایسے فاجر اور فاسق جس کو کہتے ہیں گناہگار، اس کے مبالغے کو فجور کہتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے الہام کیا ہے اس کے اندر فجور، وَتَقْوَاهَا، اور اس کا تقوی۔ تقوی ایک صلاحیت کا نام ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اللہ کے حکم کو تو سب کچھ دینے پر قادر ہیں، لہٰذا آپ اس کا تزکیہ کیجیے، اور یہی کام نبی کے ذمہ داریوں میں رکھا اللہ نے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا قرآن میں 3 جگہ آیا ہے نبی کے 3 کام ہیں، مقاصد بعثت نبوی کے عنوان سے، کہ اللہ کے نبی کا 3 کام کیا تھا؟ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، اور تزکیہ قلب اور حکمت۔ تو تزکیہ قلب سے مراد یہی تھا۔ کس طرح سے اللہ کے نبی کا ایک کام تھا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی کے قریب ہوتا ہے تو اس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کی زبان سے کلمہ سکھایا جاتا ہے، کبھی اس کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، کبھی اس کا دماغ جو دنیا کی طرف جاتا ہے اس سے موڑ کر فکر آخرت میں لے جاتا ہے۔ تو صوفیہ نے مختلف انداز سے اس کو جوڑا ہے، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو، درود شریف 100 مرتبہ پڑھو۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں پورا مضمون سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے شادی خانے میں بڑا بھگونا پکاتے پکاتے کالا ہو گیا، تو اندر بھی صفائی کرتے ہیں اور باہر بھی صفائی کرتے ہیں، اس کا ایک سیقل ہوتا ہے۔ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی صفائی کا ایک سیقل ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو اتنے مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے دل سے کفر نکل جائے گا، شرک نکل جائے گا۔ جب آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے 1 مرتبہ رحمت کی دعا کرنے سے آپ پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی، تو آپ کا دل ملائم ہوگا، نرم ہوگا، بدبختی سے نکل کر، شقاوت سے نکل کر دوری کی طرف جائے گا۔ ورنہ آخرت میں انسان کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، بدبختی غالب آ گئی۔ تو جب ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، صحبت صالح میں رہیں گے، تو آپ کا دل مزکا ہوگا۔ یہی کہا یہاں پر قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اس کو سنوار لیا۔
قرآن کی تلاوت کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے، اچھی محفل کے ذریعے، بزرگوں کی صحبت کے ذریعے، جو بھی اس کو میسر آیا ہے اپنے آپ کو سنوارا۔ اس کے برخلاف وقد خواب، خائب و خاسر اردو میں استعمال ہے، ناکام ہونا، نامراد ہونا، تو خائب و خاسر ہو گیا وہ شخص من دسا، جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ دسا، دال اور سین کے ساتھ جب دسا یا دسو آتا ہے تو کسی چیز کو مٹی میں ملا دینا، یعنی فنا کر دینا۔ جیسے ہمارے پاس بڑے بڑے لیڈراں بولتے ہیں مٹی میں ملا دوں گا، مطلب یہ ہے کہ فنا کر دوں گا۔ تو دسا یا دسو قرآن میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے کوئی لڑکی پیدا ہوئی، اس زمانے میں لڑکی پیدا ہوتی تو لوگوں کو شرم آتی تھی، تو کہتے تھے کہ اس کو میں باقی رکھوں ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا دفن کر دوں مٹی میں، ختم کر دوں مٹی میں اس کو، یعنی اس کو زندہ رہنے کا حق دوں تو پھر ذلت جھیلنا پڑے گا، یا اس کو مٹی میں ملا دوں، ختم کر دوں۔ تو دسا یا دسو کے معنی قرآن میں یہی استعمال ہوئے ہیں، مٹی میں ملا دینا۔ تو جو انسان اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی نفس کے تابع ہو گیا، تو انسان خائب و خاسر ہو گیا۔ اب اس کی مثال دے کے اللہ نے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ پورا سورہ اعراف میں آ چکا ہے، لیکن یہاں پر اس بیان شدہ واقعے کا نتیجہ بیان کرنا مقصد ہے کہ دیکھو انہوں نے نبی کی نہیں مانا، اللہ کی نہیں مانا، وارننگ کو نہیں مانا، نتیجہ کیا ہوا دیکھ لو۔ ایک نمونہ بتانے کے لیے اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کذبت ثمود بتغواہا، سمود ایک قوم کا نام ہے، صالح علیہ السلام وہاں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکالو اور وہ بھی گابن ہو، پیدا کرے، بچہ ہو 10 مہینے کا، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے حکم سے اونٹنی پہاڑ سے آئی، بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اونٹنی کو بھی کاٹ دیا، بچے کو بھی کاٹ دیا، اور کہا گیا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نتیجے میں ان سب پہ عذاب آیا۔ اس کا ذکر تفصیل سے دیکھنا ہے تو سورہ اعراف میں آ چکا ہے، اور بھی جگہوں میں آیا ہے۔ یہاں اشارہ ہے اس کی طرف، کذبت ثمود، سمود نے جھٹلایا، بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ تغوا طغیان، جب آدمی حد آدمیت سے اونچا ہو کر بات کرتا ہے تو اس کو طغیان ہی کہتے ہیں۔ اس لیے فرعون کے لفظ سے، فرعون کے واسطے یہ لفظ آیا ہے، انہ طغا، سرکشی کیے، ہے تو آدمی لیکن کہتا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، تو حد آدمیت سے سر کو زیادہ اونچا کر لیا ہے، اس کو طغیان ہی کہتے ہیں۔ جب موسیٰ ندی میں پانی اپنے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں پانی میں طغیانی آ گئی، سرکشی آ گئی، تجاوز کر گیا۔ کذبت ثمود بتغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنے سرکشی کی وجہ سے۔ کیسے جھٹلایا، سرکشی کیسی کی؟ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا اس کا بدبخت اشقا۔ اشقا کے معنی پوری قوم میں سب سے بڑا بدبخت، جس کے ہاتھ سے بدبختی وجود میں آئی ہے۔ بدبخت تو پوری قوم ہے، لیکن اس میں سب سے آگے وہ تھا کیونکہ اس نے آگے بڑھ کر اونٹنی کی کوچ کو کاٹ دیا ہے، اس لیے اس کا اشقا ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو، اس کی کوچ کو کاٹ دیا۔ عقر کہتے ہیں اونٹنی کے پیر میں جو پیچھے کی طرف موٹی رگ ہوتی ہے اس کو کاٹ دینا۔ فعقروہا یہاں کہا گیا، فتعاطی فعقر سورہ قمر میں کہا گیا ہے۔ اس نے آواز لگایا اور سب لوگوں نے مل کر اسے گھیر لیا اور اونٹنی کی کوچ کو کاٹ دیا۔ اس کا حکم تھا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اس کو چھونا بھی نہیں ورنہ عذاب آئے گا۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کو جھٹلا دیا اور کچھ نے کاٹ دیا، اس بچڑے کو بھی کاٹ دیا، اور جو پانی پینے کا مقرر تھا جس کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، یہاں پر تذکرے میں آ رہا ہے کہ اس کا جو بدبخت تھا اس نے کھڑا ہوا اور اس اونٹنی کو کاٹ دیا۔ رسول اللہ نے اس کو منع کیا۔ رسول اللہ کون ہے؟ یہ اس زمانے کے رسول اللہ صالح علیہ السلام ہے۔ ہر زمانے کے رسول کو رسول اللہ ہی کہیں گے۔ موسیٰ کو بھی رسول اللہ کہا گیا ہے سورہ مزمل میں، یہاں رسول اللہ کہا گیا ہے صالح کو۔ تو جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں سب کو رسول اللہ ہی کہا جائے گا اپنے اپنے وقت میں۔ فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان سے ان کے
رسول نے، اللہ کے رسول نے خبر دیتے ہوئے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ نسبت ہے، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، حالانکہ بنایا نہیں اللہ نے، لیکن اللہ کے نام سے وہ منسوب ہے تو وہ ناقۃ اللہ ہے۔ ایسے بیت اللہ ہے، ایسے رسول اللہ ہے، ایسے کتاب اللہ ہے۔ تو جہاں جہاں نسبت ہوتی ہے، نار اللہ بھی آتی ہے، اللہ کی آگ، جہنم کی آگ کو نار اللہ کہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نسبت ہوگی اللہ کے حکم کی طرف ہوگی تو اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی اونٹنی کے بارے میں رسول اللہ نے کہا وہ سقیا کیا ہے؟ پانی پینے کی باری، کل شرب محتضر۔ ایک دن پانی اونٹنی پیتی تھی، پورا پانی پیتی تھی، پوری قوم کو پانی نہیں ملتا تھا، اور ایک دن پوری قوم پانی پیتی تھی، اونٹنی کو پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، باری مقرر تھی، لیکن وہ دودھ پانی کے بدلے اتنا دیتی تھی کہ پوری قوم سیلاب ہو جاتی۔ تو ایک دن پانی باری ہے اس کی پینے کی، اور ایک دن باری ہے دودھ دینے کی، پانی اس دن نہیں پیے گی۔ ان کو یہ باری پسند نہیں آئے۔ ہمارے پاس بھی نلوں میں پانی باری سے آتا ہے نا، ایک دن ادھر ایک دن ادھر، ناگے سے آتا ہے نا۔ تو یہ جو پانی کا باری مقرر کی گئی تھی وہ قوم کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہ کیا پریشانی ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ذبح کر دیا انہوں نے۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پوری قوم نے اس کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کی اونٹنی بھی نہیں، باری بھی نہیں۔ فَعَقَرُوهَا، اور اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالا۔ فَدَمْدَمَ، دم دم کے معنی جو اردو میں استعمال ہے نا، دم کرنا بولتے ہیں یا دمادم کہتے ہیں۔ مسلسل لگاتار کوئی عذاب ہوتا ہے تو اس کو دمادم کہتے ہیں، یہ ہے دمدمہ۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پھر اللہ نے الٹ مارا ان پر، ان کے رب نے۔ کیا الٹ مارا، کیسے مارا؟ ان پر عذاب کا تذکرہ سورہ قصص اور اس کے بعد سورہ عنکبوت میں آیا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ پورے عذاب کا ذکر ایک ہی صفحے میں آ گیا ہے۔ تو اس میں ایک دلدوز آواز ہے، صیحہ کہتے ہیں اس کو، صیحہ، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ سورہ یاسین میں آیا، وہ بھی یہی ہے، ایک آواز، بس ایک آواز کافی ہو گئی، سب کے دل پھٹ گئے، پورا سب کے سب بجھ گئے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور ان پر دو عذاب آیا، ایک تو دلدوز آواز کا ہے اور ایک رجفہ کا ہے، یعنی زمین کا زلزلہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ آیا ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر دے مارا ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، اور ان کو برابر کر دیا، مطلب زمیندوز کرنا۔ جب کسی قوم کو برابر کرنے کا لفظ آتا ہے تو مراد ہے زمین کے برابر کر دیا۔ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، یہ اب عجیب لفظ ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ وَلَا يَخَافُ، اللہ جس نے اس قوم کو ان کی طاقت کے باوجود زمین کے برابر ملیا میٹ کر دیا، اس کو انجام کا ڈر نہیں لگا۔ وَلَا يَخَافُ، اسے خوف نہیں ہے، عُقْبَاهَا، اس کے پیچھا کرنے کا۔ جیسے ہمارے پاس ہے، بڑی دو طاقتوں نے ایک کو مارا، اب وہ چھوٹی طاقت نے پلٹ کے وار کیا تو دو مارنے والے کو ایک تو مارے گا نا، اس کو بولتے ہیں انجام کا اندیشہ، انجام کا اندیشہ۔ دو بڑی طاقتوں نے مل کر ایک چھوٹے کو مارا کہ مار کے ختم کر دیں گے، اس نے پلٹ وار کر دیا، اب بحران ہے، پریشان ہے۔ یہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، انجام کا ڈر اللہ کو نہیں لگتا، باقی دنیا میں سب کو لگتا ہے۔ دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت ہے، وہ 4 تھپڑ مارے گی تو کمزور 1 تھپڑ تو مارے گا، وہ 4 گالی دے گا، انہیں 1 گالی ضرور دے گا، یہ ری ایکشن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کے ملیا میٹ کرنے کے بعد اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ عقبہ عقب سے بنا ہے، ایڑی کو عقب کہتے ہیں، ایڑی پیچھے ہوتی ہے، یعنی اس کام کے بعد پیچھے کیا ہوگا اس کو انجام اسی واسطے کہتے ہیں۔ تو اللہ کو
انجام کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں، سب کے سب محتاج محض ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایسی قوموں کو زمین دوز کر دیا ہے۔ اب انسان پر لازم ہے کہ حکم کی تعمیل کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ کا قصور نہ بتائے بلکہ اپنی صحبت کا قصور بتائے۔ یہ خلاصہ ہوا۔ اب کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال سورت کے تعلق سے دوسرا سوال کر لیجیے۔ مولانا آپ بولے اللہ تعالیٰ جو ہے 2 دن زمین بنانے کے لیے، 2 دن آسمان، 2 دن دوسری چیزیں بنانا۔ جب کن فیکون ہے اللہ تعالیٰ کی شخصیت، تو پھر یہ 2 دن کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کن فیکون پر قادر ہے، وہ قدرت کا اظہار ہے، لیکن دنیا اسباب کے ماتحت ہے، دارالاسباب ہے، اس لیے 2 دن میں بنایا کہ تم بھی ایسا ترتیب سے کام کرو۔ فقضاہن 7 سماوات، سورہ حامیم السجدہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو دنیا اسباب کے ماتحت ہے، آپ راتوں رات کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ کو ترتیب سے کرنا ہے، سبب اختیار کرنا ہے۔ تو اسی واسطے بندوں کو سکھانے کے واسطے اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ 2 دن اللہ کے ہیں، جیسا قرآن میں جی 2 دن 50,000 سال، بالکل نہیں، وہاں کا دن نہیں، یہاں کا دن ہے، وہ یہ ہمارے دن، ہمارے دن ہے، تو یہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ دنیا بنائی۔ بالکل۔ یہ سورہ حامیم السجدہ میں موجود ہے، آیت نمبر بول دوں کیا میں آپ کو؟ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 9، یہاں سے شروع ہوتا ہے مضمون، بلکہ 9 سے 12 3 آیتیں پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي یومین آیا، یہ عرضہ کے لیے ہے، اور آگے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ یہ 4 ایام کیا ہے؟ ان کے درمیان کی چیزوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد 2 دن لگایا ہے آسمان اور زمین دونوں کے لیے، اور سب کو پورا کیا ہے 2 دن میں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں آسمانوں کو بنایا۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر حکم کو 2 دن میں اللہ نے پورا کیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ سب ترتیب ہے۔ تو یہ 3 آیتیں پڑھنا سورہ حامیم السجدہ۔ جی اسباب کی طرف سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو اسباب ورنہ ان کو چاہے تو بنا سکتے، کن فیکون۔ بالکل۔ اور ایک سوال، چنانچہ قیامت کے بارے میں کہا ہے، قیامت کو لانا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جیسے پلک جھپکنا، بلکہ پلک جھپکنے سے بھی کم ٹائم میں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اقرب کیا ہے؟ پلک جھپکنے سے بھی کم ٹائم۔ تو یہ قدرت کا اظہار ہے، حکم وہ ہے، تعمیل وہ ہے، یہ قدرت کا اظہار ہے۔ اس میں ایک سوال ہے، دیکھیے سوال سن لیجئے غور سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں 20 رکعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے کی تمام رمضان کی نمازیں شاید نماز تہجد یعنی قیام اللیل ہی تھیں، جس کی تصدیق بی بی عائشہ کے بیان کردہ حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور کی حدیث کے تحت تراویح کی نماز سنت نماز کے طور پر شمار کی جاتی ہے۔ بیان فرمائیں۔ پہلا، اس جن میں تمام امور کا احاطہ کرتے ہوئے نماز تراویح کے تعلق سے مختلف شبہات جو عام لوگوں میں پائے جاتے ہیں دور فرمائیں۔ اور دوسرا سوال ہے، حدیث من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس حدیث کن کن شرائط کے ساتھ ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھو تراویح کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، شاید 29ویں شب میں میں نے بیان میں تفصیل سے بیان کیا ہے اس کو، کہ جو لوگ حضور کی حدیث ڈھونڈتے ہیں وہ قولی حدیث ڈھونڈتے ہیں یا حدیث عملی ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے بحث کیا، حضور نے قولی حدیث کہا ہے کہ میری سنت تم پر لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، یہ قولی حدیث حضور کی موجود ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، اللہ ترتیب الخلافہ، 30 سالہ زمانہ ہے۔ اس 30 سال میں کوئی خلیفہ کے سامنے کوئی کام ہوا ہے تو امت پر وہ لازم ہے حضور کے اس حکم کی وجہ سے۔ لہٰذا عمر کے زمانے میں اگر 20 رکعت پر اجماع ہوا صحابہ کا تو حضور کی اس حدیث کی وجہ سے پوری امت کو ماننا پڑے گا، یہ خلاصہ اس کا۔
اب حدیث کہاں ہے؟ حضور نے پڑھا نہیں پڑھا ہم کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. حضور نے نہیں پڑھا تو بھی ہم کو پڑھنا ہے. حضور نے صرف 3 دن پڑھا تو بھی ہم کو پڑھنا ہے. حضور نے گھر میں پڑھا تو بھی ہم کو مسجد میں پڑھنا ہے. حضور نے نماز میں کلام پاک ختم نہیں کیا تو بھی ہم کو ختم کرنا ہے، کیونکہ عمر کے زمانے میں کلام پاک ختم ہوا، مسجد میں ہوا، 30 دن ہوا، رات کے اول وقت میں ہوا. یہ سب اس حدیث میں نہیں ہے. بی بی عائشہ کی روایت میں 10 چیزیں نہیں، میں سنایا تھا 10 چیزیں، پھر تازہ کر لیجیے. اس حدیث میں بی بی عائشہ کی 10 چیزیں ہیں، لیکن جن لوگوں نے 8 رکعت لیا ہے اس حدیث سے صرف رکعت 8 لے لیا ہے، باقی 9 چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. وہ 9 چیزیں اس کا مغز ہیں جو چھوڑ دیا ہے، اور جو لیا ہے وہ چھلکا ہے جو لے لیا ہے. چھلکا لیا، گودا چھوڑ دیا. پہلی چیز وہ پورے سال کی نماز ہے، کیونکہ بی بی عائشہ کی روایت میں یہ ہے لا یزید فی رمضان ولا فی غیری. موطا امام مالک میں محمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کئی جگہ ہے. میں آسانی کے واسطے ایک جگہ بتا رہا ہوں. موطا امام محمد میں ہے کہ حضور 8 رکعت 13 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. تو یہ ایسی نماز ہے جو رمضان میں بھی ہو اور غیر رمضان میں بھی ہو. وہ کون سی نماز ہے؟ تراویح نہیں ہے، کیونکہ تراویح دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا. سال بھر پڑھی جانے والی نماز کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ تہجد ہے. اور دوسری بات ہے تہجد کی تہجدیت یعنی اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، اور تراویح کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. 2 الگ چیزیں ہیں. تہجد فرض ہے نبی پر، لیکن یہ تراویح فرض نہیں ہے. حضور نے صرف 3 دن پڑھا ہے گھر میں، اس کے بعد ہمیشہ پڑھا ہے، زندگی بھر پڑھا ہے. رات کے آخری حصے میں پڑھا ہے، ہم دن کے رات کے شروع حصے میں پڑھتے ہیں. حضور نے جو وہاں پڑھا ہے وہ بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھا ہے. چونکہ روایت میں آتا ہے، اسی روایت میں بھی فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، وہ کتنی لمبی تھیں ان کی لمبائی مت پوچھ، وہ کتنا عمدہ تھی اس کی اچھائی مت پوچھ. وہ ایک تکبیر تحریمہ سے 4 رکعت پڑھتے تھے. آج کوئی نہیں پڑھ رہا، سب ایک تکبیر تحریمہ سے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. وہ حدیث ہے ہی نہیں عمل میں. اس حدیث میں 4 رکعت پڑھنا ہے ایک تکبیر تحریمہ سے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ. تو پھر کیوں بولتے اس حدیث کا نام؟ اس حدیث پر عمل ہے ہی نہیں. اس حدیث میں 3 رکعت وتر کی ہے، آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 1 رکعت پڑھتے ہیں. وہاں تینوں رکعت تراویح کی وتر کی ایک ہی سلام سے ہے، آپ تو 3 پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے ہیں تو 2 سلام سے پڑھتے ہیں. تو حدیث پہ عمل کہاں ہو رہا ہے؟ اس حدیث میں پورا قرآن ختم ہونے کا ذکر نہیں ہے، آپ پورا ختم کرتے ہیں. اس میں صرف 3 دن ہے جو آپ گھر میں پڑھے تھے یا مسجد میں پڑھے تھے، پورے مہینہ نہیں ہے. قرآن ختم نہیں ہے، رات کا آخری حصہ ہے، اول حصہ نہیں ہے. تو کتنی جگہ مخالفت ہو رہی ہے. اس حدیث کا نام لینا ایسا ہے کہ چھلکا لینا اور مغز کو چھوڑ دینا ہے. اس تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ہم حضرت عمر کے زمانے پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے، اور اجماع صحابہ پر عمل کرنا یہ حضور کا حکم ہے، یہ حضور کا حکم ہے. لہٰذا اجماع صحابہ کی بنا پر ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں ایسا ہی عمر کے زمانے میں پڑھنے کا حکم تھا. ہمیں عملی حدیث نہیں ملتی نہ ہے، اور جو 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی عملی حدیث نہیں ہے، وہ بھی کسی حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں. اگر وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو ان کو پورے سال پڑھنا چاہیے، اور گھر میں پڑھنا چاہیے، اور بنا جماعت کے پڑھنا چاہیے، اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہیے. یہ سب ان کے پاس نہیں ہے، لہذا یہ سب ڈھکوسلا ہے. دوسرے سوال کا جواب جو کہا گیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس میں ایک لفظ چھوٹ گیا ہے. بخاری میں آیا ہے من قال لا الہ الا اللہ موقنا بہ دخل الجنہ، یہ لفظ موقنا یہاں چھوٹ گیا ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس پر یقین کرتے ہوئے تو داخل ہوگا جنت میں، اسی کوئی شک نہیں. یقین کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کو شک نہیں ہے. جب اس کو شک نہیں ہے تو کلمے کا تقاضا پورا کرے گا. اللہ کو اللہ ماننے کے بعد اس کی کتاب کیسے نہیں مانے گا؟ اللہ کو ماننے کے بعد رسول کو کیسے نہیں مانے گا؟ اور اللہ کو اللہ ماننے کے بعد اس کے احکام کو کیسے نہیں مانے گا؟ وہ خود بخود مانے گا، جتنا بھی مان لے کافی ہے اس کے لیے. اللہ کو ایک ماننے کے بعد جنت یقینی ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ مانتا ہو. یقین کا مطلب اس میں شک نہ ہو. آمنوا ثم لم یرتابوا، اللہ نے کہا یہ سورہ انعام میں ایمان لائے پھر شک نہ کرے. اور ایک شرط ہے آمنوا ثم لم یلبسوا ایمانہم بالظلم،
جب ایمان لے آئے تو اس ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو گڈمٹ نہ کرے. یہ 2 شرط ہے. آمنو ثم لم یرتابو سورہ انعام میں، اور آمنو کے بعد لم یلبسوا ایمانہم بظلم ہے. میں بیان میں ہوں، تھوڑی دیر سے بولتا ہوں. جواب ہو گیا جی؟ کچھ باقی ہے؟ ہاں وہ بنا دیا. دونوں چیزیں ہیں. ایمان یقین کے ساتھ ہے جس میں شرک شامل نہ ہو اور شک شامل نہ ہو تو نجات یقینی ہے. آدمی اس نفس کے مار پھنسا ہوا ہے تو یہ کامل انسان ہے نہیں، یہ مومن انسان ہے نہیں، یہ خدا کا بندہ نہیں ہے. یہ تو مقصد سمجھانا ہے ان کو. آدمی کی تکمیل اس کے نفس کے تزکیے سے ہوتی ہے. جب تک اس کا نفس مزکہ نہیں ہوا، سورج نکلا ہے مگر پیلا پیلا دکھائی دے رہا ہے تو کون سا سورج ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. نماز پڑھنا منع ہے اس ٹائم پہ تو سورج بھی فائدہ نہیں دے گا، چاند بھی فائدہ نہیں دے گا. کوئی بھی چیز اس کے صفات کے ساتھ اچھا ہونا ضروری ہے. یہ پوری قسموں کو حاصل وہی نکلا نا کہ آدمی کب ہوگا جب اس کا نفس مزکہ ہوگا، ورنہ تو کام کا نہیں ہے. جیسا یہ وہ مرزا غالب نے کہا تھا نا اسی کو، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اس کا منشا یہی ہے، بیکار ہو گئے، ہم کام کے تھے ہم بیکار ہو گئے. یعنی اگر نفس کا حکم مان لیا تو آدمی نہیں رہ جاتا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. جی جیسے عربوں میں ایک بول چال میں بولتے رہتے ہیں واللہ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. تعلق نہیں ہے. قسم جو اللہ کی اس سے کوئی تعلق نہیں. قرآن میں اللہ